حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان سے متعلق یہ فرماتے سنا کہ جو جذبہ ایمان سے بھرپور ہو کر رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے عبادت کے لیے رات کو بیدار ہوا تو جو گناہ اس کے ہو چکے ہوں گے ان کی مغفرت کی جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں، رمضان کی ایک رات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص اپنے طور پر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص ایسے طور پر نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی ابتدا میں چند ایک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ایک ہی قاری کی ابتدا میں اکٹھا کر دوں تو یہ بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں انہیں اکٹھا کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ایک اور رات نکلا اور لوگ اپنے قاری کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کیا ہی اچھی جدت ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سوئے ہوتے ہیں اس حصے سے افضل ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی رات کا پچھلا حصہ افضل ہے اور لوگ شروع ہی رات میں تراویح پڑھ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان میں نماز یعنی تراویح پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بوقت نصف شب نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں کچھ مردوں نے بھی نماز پڑھی۔ لوگ صبح اٹھے تو انہوں نے یہ سن کر ایک دوسرے کو بتایا تو دوسری رات لوگ اور زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ لوگ صبح اٹھے تو لوگوں میں اور چرچا ہوا تو تیسری رات مسجد میں جمع ہونے والے بہت زیادہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نماز پڑھی تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو لوگوں کا اس قدر انبوہ ہوا کہ نمازی مسجد میں سما نہ سکے، مگر اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے لیے نہ نکلے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے نکلے اور فجر کی نماز پڑھا چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تشہد پڑھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، تمہاری موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہ تھی، لیکن میں ڈرا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی میں عاجز آ جاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور یہ معاملہ اسی طرح رہا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت نماز سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کی خوبی اور لمبائی کے متعلق نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے اور ان کی خوبصورتی اور لمبائی کے متعلق نہ پوچھو، پھر 3 رکعتیں پڑھتے،
میں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فرمایا، عائشہ، میری آنکھیں تو سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔